الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال تعالى في قرآن المجيد إن الدين عند الله الإسلام. وقال تعالى في قرآن المجيد أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. وقال تعالى في القرآن المجيد من يطع الرسول فقد أطاع الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تركت فيكم أمرين لن تزلوا ما تمسكتم بهما كتاب الله وسنتي. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اما بعد، ہر قسم کی تعریف، کبریائی، بڑائی، بزرگی اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے، کیونکہ وہی اللہ ہے جس نے آسمان کو بنایا، زمین کو بنایا، چرند کو بنایا، پرند کو بنایا، الغرض آپ کو، مجھ کو اور اس تمام کائنات کو وجود میں لانے والا رب العالمین اللہ اس تمام کائنات کا خالق ہے، اور اس اللہ کے سوا تمام کی تمام اللہ کی مخلوق، اور وہی اللہ ہے جو ایک دن اس پوری دنیا کو نیست نابود کر دے گا، اور صرف اللہ رب العالمین کی ذات باقی رہنے والی ہے. جس طریقے سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ سورہ رحمان میں فرماتے ہیں کہ کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. کہ دنیا کی ہر چیز، ہر شے، ذرہ ذرہ سب کچھ فنا ہونے والا ہے، اور صرف اللہ رب العالمین کی ذات باقی رہنے والی ہے. اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس چیز پر بخوبی قدرت رکھتا ہے کہ ہمارے مر جانے کے بعد سالوں سال گزر جائیں گے شاید، لیکن پھر سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم کو ہمارے قبروں سے اٹھائے گا اور ہم سے سوال کرے گا کہ ہم دنیا میں کیا کیے. نیک کام کیے ہیں تو اس کا بدلہ ہم کو جنت کی شکل میں سیدھے ہاتھ میں ہم کو ہمارے نام اعمال دیے جائیں گے، اور گناہ کی عوض لوگوں کو جہنم رسید کی جائے گی، اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور جن کے اعمال کا نتیجہ بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے گناہ خطاؤں کو درگزر فرمائے، اور ہمارے گناہ خطاؤں کو جو ہے اپنے رحم و کرم سے نیکیوں میں تبدیل کر کے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم کو ہمارے نام اعمال سیدھے ہاتھ میں نصیب فرمائے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم کو جنت میں مقام عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. سامعین و پردہ نشین ماں و بہنوں، الحمدللہ اللہ کا فضل، اس کا کرم اور اللہ کی حمد و ثنا کے بعد ہم درود و سلام پیش کرتے ہیں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، جو نبی صرف اور صرف آپ کے اور ہماری کامیابی کے لیے، آپ کے اور ہمارے صحیح راستے پر آنے کے لیے، آپ کے اور ہمارے جنت میں جانے کے لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی صرف کی. اس لیے میں کہتا ہوں کیوں نہ ہو ایسے نبی پر انگنت درود السلام. الحمدللہ اللہ کا فضل، اس کا کرم ہے کہ اللہ نے ہم کو مسلمان بنایا، ایمان والا بنایا، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہم کو تمام عالموں کے اوپر فوقیت نصیب فرمائی. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ کنتم خیر امہ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ تم بہترین امت ہو جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے ہو، بھلائی کا حکم دیتے ہو، اور برائی سے لوگوں کو آگاہ کرتے ہو، بچاتے ہو. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہم مسلمانوں پر یہ ذمہ داری رکھی کہ ہم دنیا میں لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے
اور ایک اللہ کی عبادت کے لیے ہم دعوت دیں اور لوگوں کو برائیوں سے بچانے کی کوشش کریں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو یہ ذمہ داری دے رہا ہے کہ تم بہترین امت ہو۔ اس دنیا میں کئی امتیں گزری، موسیٰ علیہ السلام کی امت گزری، عیسیٰ علیہ السلام کی امت گزری، اسی طریقے سے کئی ایسی امتیں گزری، لیکن تمام کے تمام امتوں کے اوپر اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت یعنی آپ اور ہم فرداً نام کے ساتھ یہ کہا گیا کہ تم ہی بہتر ہو، اور تم اس لیے بہتر ہو کیونکہ تم لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے بچاتے ہو۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس ذمہ داری کو سمجھیں کہ جو ہے لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے اور لوگوں کو نیک کاموں کی طرف بلائے، لوگوں کو اللہ کی توحید سمجھائے کہ ایک اللہ کی عبادت کرے اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے۔ اس چیز کی دعوت دینا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی جو ہے عبادت کے لائق ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی کے لیے ہمارے روزے اور نماز ہے، ہماری عبادتیں تمام کے تمام صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے، اور ہمارے سجدوں کا مستحق صرف اور صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے۔ اس چیز کی دعوت ہم تمام انسانیت کو دینا ہے انشاءاللہ، یہ ہماری ذمہ داری ہے، اور اسی ذمہ داری کو سمجھتے ہوئے انشاءاللہ مسجد کے جانب سے اس اتوار کو جو ہے مغرب سے عشاء تک جو ہے نا بہترین اجتماع منعقد کیا گیا ہے، اور انشاءاللہ اس کے تعلق سے اعلان بھی کریں گے۔ تو آپ تمام سے گزارش ہے کہ آپ جتنے بھی مسلمان بھائیوں کو اور غیر مسلم بھائیوں کو جتنوں کو بھی آپ جانتے ہیں انشاءاللہ سب کو یہاں پر اتوار کے دن مغرب کی نماز میں یہاں پر انشاءاللہ سب کو شریک کریں، اور کوشش یہ کریں کہ جو ہے ہم انشاءاللہ اس پروگرام کو کامیاب بنائیں اور کثیر تعداد میں انشاءاللہ اس پروگرام میں لوگ آئیں انشاءاللہ، کیونکہ کون سا بھی پروگرام جو چلتا ہے تو اس کے لیے اخراجات ہوتے ہیں، پلاننگ ہوتی ہے، جی ایک منصوبے کے تحت جو ہے نا اس کو پورا کیا جاتا ہے، تو وہ سکسیس کرنا ہم سب کی ذمہ داری ہے، اس کو کامیابی تک پہنچانا ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ تو اس لیے ہم سب کوشش یہ کریں، اور اصل کامیابی یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم جو بھی عمل کرے اس کو قبول فرمائے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم جو بھی نیک عمل کرتے ہیں اللہ اس کو شرف قبولیت نصیب فرمائے، یہ اصل کامیابی ہے۔ تو کامیابی کا حصہ یہ بھی ہے کہ ہم یہ کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ لوگ جو ہے نا شامل ہوں، اور انشاءاللہ زیادہ سے زیادہ لوگ آئیں گے تو کئی لوگوں کو انشاءاللہ لوگوں کو جو ہے اسلام کا پیغام پہنچ جائے گا، لوگوں کو دینی باتیں معلوم ہوگی، تو انشاءاللہ جو ہے ہم سب کو اس کا اجر ثواب ملے گا۔ تو کوشش یہ کرے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہم تمام مسلمانوں کو جو ذمہ داری دی ہے کہ تم بہترین امت ہو جو لوگوں کو بھلائی کا حکم دینے کے لیے ابھارے گئے ہو، پیدا کیے گئے ہو اور برائی سے بچاتے ہو، تو انشاءاللہ اس کام کے تحت جو ہے یہ پروگرام جو اتوار کے دن ہے مغرب کے بعد مغرب میں انشاءاللہ سب لوگ یہاں پر حاضر رہیں۔ یہ اس چیز کی گواہی ہے کہ ہمارے اندر ایمان باقی ہے، یہ ایمان کی حرارت کی نشانی ہے کہ ہم مسلمان ہیں۔ تھوڑا آگے آ کے بیٹھ سکتے ہیں، پیچھے آنے والوں کو نماز میں آسان ہوتا ہے۔ تو یہ پروگرامز کو منعقد کرنا، مسجدوں کو آباد کرنا، نمازوں کے لیے آنا، اور جو ہے نا خود کی دین کی فکر کرنا اور لوگوں کی دین کی فکر کرنا، یہ کیا ہے؟ ایمان کی نشانی ہے۔ ایمان والوں کی نشانی ہے کہ جو ہے ہمارے دل میں اللہ کی توحید ہے، ایک اللہ کی عبادت ہم کرنے والے ہیں اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والے ہیں۔ اس چیز کی گواہی دینے کے ساتھ ساتھ یہ چیز جو ہے نا ظاہر ہوتی ہے کہ ہمارے اندر جذبہ ہے دین کا، اور ایمان والوں کی علامت یہ ہوتی ہے کہ وہ اللہ کی راہ میں جدوجہد کرتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں۔ کوشش یہ کرتے ہیں کہ معاشرے میں جو برائیاں ہیں اس کو دور کریں اور اچھائیوں کو جو ہے نا برپا کریں، اچھائیوں کو پھیلائیں اور لوگوں تک جو ہے خوشخبریاں دیتے رہے اور نصیحت کرتے رہے اور اچھی باتوں کو لوگوں کے سامنے پیش کرتے رہے۔ یہ ایمان والوں کی نشانی ہے، اور ایمان والوں کی نشانی یہ بھی ہے کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں اپنے مال کو، جان کو صرف کرتے ہیں، انشاءاللہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ انہی لوگوں کی خاص مدد فرمائے گا۔
اور یہی لوگ غالب رہنے والے ہیں جو اللہ کے دین کا کام کرتے ہیں، جو اللہ کے دین کو جو ہے نا لوگوں تک پہنچاتے ہیں اور دعوت دین کرتے ہیں۔ یعنی دعوت کا مطلب کیا ہے؟ اسلامی اعتبار سے قرآن حدیث کی روشنی میں دعوت یہ ہے کہ لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے اور لوگوں کو جو ہے توحید سمجھائے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد کی دعوت دے کہ اللہ ایک ہے اور اس کے سوا جو نا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اور ہم سب اللہ سبحانہ تعالیٰ کی محتاج ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارا محتاج نہیں ہے۔ لم یلد ولم یولد، اللہ کسی کی اولاد نہیں ہے اور اس کی کوئی اولاد نہیں۔ ولم یکن لہ کفوا احد، اللہ کے برابر کوئی نہیں ہے۔ اس چیز کی دعوت دینا یہ جو ہے توحید ہے، اور جو یہ توحید پر گامزن ہے یہی لوگ کامیاب ہیں۔ اصل کامیابی کیا ہے؟ لوگ اسلام کو سمجھ جائے، قرآن کو سمجھ جائے اور جو ہے توحید کو سمجھ جائے۔ اس کے لیے آپ ہم سب جو کوشش کرتے ہیں یہ جدوجہد میں شامل ہے، جدوجہد کرنا، کوشش کرنا۔ آج ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم اسلام کو، دین کو جو ہے نا بہت جو ہے نا آسان اور ایک دم لائٹ لیے ہوئے ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ نماز کو گئے تو گئے، نہیں تو نہیں، جی روزے رکھے تو رکھے یا نہیں رکھے تو کوئی بات نہیں، اللہ کی عبادت کرے تو کرے، نہیں بھی کرے تو مسئلہ نہیں ہے، قرآن کی تلاوت کرے تو کرے، نہیں بھی کرے تو مسئلہ نہیں ہے، جی اور دین کے اوپر چلنا اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے، آسان فرمائے۔ تو اس چیز کی ہمارے اندر فکر نہیں ہے کہ جو نا دین پر چلے، اور ہمارے اوپر یہ ذمہ داری اوپر سے دی گئی ہے کہ ہم لوگوں کو دین کی طرف بلائیں۔ غور کرنے کی بات ہے، غور کرنے کی بات ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم مسلمانوں کو حکم دے رہا ہے کہ تم لوگوں کو اسلام کی طرف بلاؤ، اور ہم خود جو ہے نا اسلام سے دور ہیں، ہم خود قرآن حدیث سے دور ہیں۔ تو پھر کیا ہونے والا ہے؟ صحابہ کرام کی قربانیاں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسلام کو پھیلانے کے لیے جو جدوجہد ہے، کوششیں تھی، یہ سب کس لیے تھی؟ یہ سب آپ ہم سب کے لیے تھی کہ ہم تک اسلام آ جائے، ہم تک جو ہے نا دین آ جائے اور ہم جو ہے نا بہترین مسلمان بن جائے۔ اسی کوشش کو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پوری زندگی فرمائے، پوری زندگی کرے، اور جتنے بھی صحابہ کرام ہیں، تمام کے تمام صحابہ کرام کی یہی یہ کوشش تھی کہ جو ہے نا دین غالب ہو جائے، سب کو اسلام سمجھ میں آ جائے اور لوگ جو ہے اللہ کی عبادت کرنے والے بن جائے، اور اللہ کی زمین پر اللہ کا قانون چلے، اللہ کا سکہ چلے۔ اس کی کوشش تھی صحابہ کرام کی۔ لیکن ہم مسلمان جو ہے ایک دم دین سے غافل اور اسلام سے غافل اور دنیا میں مگن اور اسلام سے بیزار ہے۔ آج اسلام کو چھوڑ بیٹھے مسلمان، اور یہاں تک کہ اسلام سے بیزار ہے۔ اگر کوئی ٹوپی لگا کے جو ہے نا باہر نکلتا ہے تو اس کی ماں باپ اس کو برداشت نہیں کرتی، اس کے رشتہ دار اس کو برداشت نہیں کرتی۔ کوئی چہرہ رکھتا ہے تو اس کے ماں باپ، اس کا شوہر اس کو، اس کی بیوی اس کو جو ہے نا برداشت نہیں کرتی کہ اس کا شوہر جو ہے نا داڑھی رکھی۔ اتنے ہم دین سے بیزار ہو گئے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم کو ابھی بچائے رکھا، یہ بڑا اس کا فضل، اس کا کرم ہے۔ ورنہ ہمارے اعمال کا نتیجہ یہ ہوتا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ پچھلے قوموں کو جس طریقے سے غرق کر دیا، پچھلے قوموں کو جو ہے نا عذاب ڈال کے ان کے اوپر جو ہے نا ختم کر دیا، ویسا نہیں ہو رہا ہمارے ساتھ، ویسا نہیں ہو رہا۔ اور ہو رہا یہ کہ کیونکہ ہم دین سے بیزار ہے، اسلام سے بیزار ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم کو جو ہے سجدوں کی توفیق نہیں دے رہا، اپنی عبادت کی ہم کو توفیق نہیں دے رہا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم کو یہ ہدایت نہیں دے رہا کہ ہم اس کے دین کا کام کریں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم کو یہ توفیق نہیں دے رہا کہ ہم فجر کی نماز کے لیے مسجد کو جائیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم کو توفیق نہیں دے رہا کہ جو ہے اللہ کی راہ میں اپنے مال کو خرچ کریں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم کو توفیق نہیں دے رہا کہ جو ہے ہم جو ہے بہترین عمل کرنے والے مسلمان بنیں، کیونکہ ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، ہمارا دعویٰ ہے صرف کہ ہم مسلمان ہیں، لیکن ہمارے اصل دل میں جو ہے اسلام کے تعلق سے، اسلام کے متعلق نفرت ہے۔ اللہ، آج اسلام سے بیزار ہے،
اگر اسلام سے بیزار نہ ہوتے، اسلام سے نفرت ہم کرنے والے نہ ہوتے تو ہم بہترین مسلمان آج ہوتے اور عمل کرنے والے مسلمان ہوتے۔ وہ صحابہ تھے جو عمل کرے اور دنیا کو دکھا دیے کہ اسلام یہ ہے اور اللہ کی راہ میں اس طریقے سے چلنا ہے۔ اللہ کی راہ میں اپنی جان کو، مال کو قربان کر دیے، اللہ اپنی جان کی پرواہ نہیں کرے صحابہ کرام۔ لیکن آج ہمارا وتیرہ اور ہمارا یہ ہے طریقہ کہ ہم فجر کی نماز کو مسجد میں داخل نہیں ہو سکتے، ہم یہ امید کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم کو جنت میں داخل کرے۔ اللہ کیسا ہوگا جی ہمارا؟ کیسا ہوگا؟ 90% سے زیادہ مسلمان فجر میں سو جاتے ہیں۔ 90% سے زیادہ مسلمان مردوں کے چہرے پہ داڑھی نہیں ہے۔ تقریباً 60% مسلمان ہمارے خبر پرست ہیں، اس کو کہنے دیجیے، اور ہم مسلمان ہیں اور ہم اسلام کو ماننے والے ہیں۔ کیسے کامیاب کیسے ہو سکتے ہیں ہم لوگ؟ ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہماری مغفرت فرما دے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم کو جو ہے نا معاف کر دے، ہمارے گناہوں پر پردہ ڈال دے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو ہے ہم کو جو ہے نا اچھی زندگی عطا فرمائے، دنیا آخر دونوں میں کامیابی عطا فرمائے۔ یہ سب کی چاہت ہے، سب لوگ اس چیز کو چاہتے، لیکن کوشش اس کے لیے کوئی نہیں کر رہا۔ تقریباً ہم دیکھتے ہیں کہ 60% لوگ جو ہے نا خبر پرست ہے، بدعتی ہے، بدعتوں پہ ملوث ہے۔ لوگوں کے سامنے جب یہ کہا جاتا ہے کہ بھئی ایسے نہیں کرنا، ایسے کرنا، تو بولتے ہیں ہمارے مسلک میں ایسا نہیں ہے، ہمارے جو ہے نا جماعت میں ایسا نہیں ہے۔ قرآن و حدیث کو ہم سمجھیں گے مسلمان تو ہماری یہ ذمہ داری کہ ہم پوری انسانیت تک جو ہے نا اسلام کو پھیلائیں، اسلام کو پہنچائیں۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ آپ ہم سب کو جو ہے نا تھوڑی دیر بیٹھ کے ٹھنڈے دماغ سے سوچنا یہ ہے کہ ہم جو مال خرید جو ہے نا کما رہے ہیں، ہم جو بینک بیلنس جو بنا رہے ہیں، ہم جو مال و دولت جو جمع کر رہے ہیں، اور ہماری اولاد سے جو ہماری محبت ہے، ہماری بیوی کو جو چاہتے ہیں، اور دنیاوی چیزیں ہم جتنی جو چاہت ہم رکھتے ہیں، کیا یہ چیزیں ہمارے ساتھ خبر میں آنے والی نہیں آنے والی ہے؟ ہمارے ساتھ یہ چیزیں نہیں آنے والی ہے، لیکن اس کی ہم اتنی فکر کر رہے ہیں، اور اصل چیز جو ہمارے ساتھ آنے والی ہے اس کی ہم جو ہے نا پرواہ نہیں کر رہے ہیں، اس کو ہم چھوڑ بیٹھے ہیں۔ ہماری نمازیں ہمارے ساتھ خبر میں آئیں گی، ہماری قرآن کی تلاوت ہمارے خبر میں آئے گی، ہمارے بدبختہ اللہ کے سامنے سجدہ کرنا یہ ہمارے خبر میں آئے گا۔ بیوی ہمارے ساتھ نہیں آتی، بچے ہمارے ساتھ نہیں آتے، نہ مال آتا نہ دولت آتا، کچھ بھی نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انسان جب مر جاتا ہے تو اس کی خبر تک اس کی اولاد آتی ہے، اس کے رشتہ دار آتے ہیں، اس کا مال آتا ہے، جو بھی، یعنی مال کا مطلب اس کی اولاد، دنیا میں اس کی محبت تھی اولاد سے، وہ سمجھتا تھا کہ بھئی پیسہ نہیں ہے تو نہیں، میرے کو اولاد ہے بس، اصل کی ہو خوش فہمی لوگ یہ سمجھتے ہیں۔ یہ سب آئیں گے خبر تک، لیکن واپس چلے جائیں گے، لیکن کیا باقی رہے گا؟ باقی رہے گا انسان کے اعمال، انسان کے اعمال باقی رہیں گے خبر میں۔ اگر نیک کام کیا ہے تو نیکی اس کے ساتھ، بد کام کیا ہے تو بدی اس کے ساتھ، گناہ اس کے ساتھ رہیں گے، اور نہ مال اس کے ساتھ آئے گا، نہ اس کی بیوی بچے اس کے ساتھ آئیں گے، نہ اس کے رشتہ دار اس کے ساتھ آئیں گے خبر میں۔ لیکن ہم کو محبت ہے اسی دنیا سے۔ اسلام یہ نہیں کہتا کہ تم سب چھوڑ دو، خالی مسجد میں آ کے بیٹھ جاؤ، کماؤ نہیں، بیوی بچوں کو مت دیکھو، آپ گھر مت خریدو، ایسا نہیں بول رہا اسلام۔ آپ کمائیے۔ ہم کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ سورہ جمعہ میں کیا فرما رہے ہیں؟ تم نماز کو فارغ کرنے کے بعد تم جو ہے نا زمین پہ پھیل جاؤ اور رزق تلاش کرو، فرمائے رزق تلاش کرو اور کثرت سے اللہ کو یاد کرو۔ یہ ہم کو حکم دیا گیا کہ جو ہے تم نماز کے بعد میں دنیا میں پھیل جاؤ، بولے یہ نہیں بولے کہ تم جو ہے نا صرف مسجد میں بیٹھ جاؤ صبح سے شام تک، تم کام دھام کچھ بھی مت کرو۔ یہ اسلام کی تعلیمات نہیں ہے۔ اسلام کی تعلیمات یہ ہے کہ تم کماؤ، پیسے کو جمع کرو، لیکن حلال طریقے سے، اور اگر تم پیسہ نہیں کماتے تو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے کہاں سے آتا؟ نہیں ہو سکتا۔ اگر تم اچھی غذا نہیں کھاتے تو اللہ کی راہ میں تم محنت کیسے کرو گے؟ اگر وقت آئے تو اللہ کی راہ میں اپنی جان کو کیسے گوا کرو؟
ممکن نہیں ہے. تو لہذا طاقتور مومن اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پسند ہے اس کے کہ جو ہے نا کمزور مومن. طاقتور بننا ہے جسمانی اعتبار سے، ایمانی اعتبار سے اور مالی اعتبار سے، ہر طریقے سے مسلمان اسٹرانگ رہنا ہے انشاءاللہ. لیکن آج ہم کو فکر ہے دنیا کی، مال کی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ شخص مومن ہو ہی نہیں سکتا جو اسلام کو، قرآن و حدیث کو جو ہے ہر چیز سے محبوب نہ سمجھے. ہر چیز سے محبوب ہم کو اسلام ہے. اسلام کی محبت ہمارے دل میں کم ہے، دنیا کی محبت زیادہ ہے. مومن نہیں بن سکتا. مومن کی نشانی یہ ہے کہ اسلام کی محبت اس کے اندر زیادہ ہوتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اس کے دل میں زیادہ ہوتی ہے. اللہ کا کے جو احکامات ہے وہ احکامات کی اہمیت اس کے دل و دماغ میں زیادہ ہوتی ہے، بدل اس کے کہ مال کی محبت، جان کی محبت، دنیا کی محبت، یہ چیزیں اس کو محبوب نہیں ہو سکتے. ہم مومن بننا چاہتے ہیں، ہم مسلمان بننا چاہتے ہیں تو دنیا کو جو ہے ترک کریں، چھوڑ دیں. دنیا کو چھوڑنے کا مطلب کیا ہے؟ اہمیت اسلام کو دیں. آپ کمائیے، اللہ کی راہ میں خرچ کریے، آپ جو ہے بہترین طریقے سے اپنے آپ کو سنواریں. اللہ اس وقت کیا فرما، جمعہ کے دن جب جو ہے اذان دی جائے، وقت ہو جائے جمعہ کا، تو جو ہے اللہ کی عبادت کے لیے جو نا آ جاؤ فرمائے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے؟ غسل کر کے اچھے کپڑے لباس پہن کے عطر لگا کے آنا. یہ کیا آپ نے آپ کو زیب و زینت دے نہیں، مطلب یہ تمام چیزیں کرنا ہے. لیکن یہ تمام چیزیں اللہ اس کے رسول سے زیادہ محبوب نہ بن جائے. جب اللہ اس کے رسول سے محبوب بن جائیں گے تو پھر مسئلہ ہے. تو آج وقت ہے کہ ہم جو ہے اپنے آپ کو سنبھالیں، اپنے آپ کو اللہ کی راہ میں اپنے آپ کو صرف کر دیں انشاءاللہ. وہ صحابہ تھے جی، وہ صحابہ کرام تھے. بلال، حضرت بلال، سیدنا بلال اللہ رضی اللہ تعالیٰ، کالے کلوٹے حبشی غلام، کالے کلوٹے. آج بھی ہوتا ہے دنیا کے اندر جو دکھنے میں اچھے نہیں لگتے، کالے کلوٹے رہتے، ایسے لوگ کوئی اہمیت نہیں ہے، کمزور ہے، مال نہیں ہے، دولت نہیں ہے، ایسے لوگوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے. لیکن وہ بلال تھے جس کو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کعبے کی چھت پر ٹھہرا دیا. یہ خوبصورتی اللہ کے پاس کوئی اہمیت رکھنے والی نہیں ہے، مال دولت کوئی اہمیت رکھنے والا نہیں ہے. تمہارا جو عہدہ ہے، پوزیشن ہے، لہیم شہیم خوبصورت نظر آتے ہو، بہترین جسم کے مالک ہو، اللہ کے پاس اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے جب تک کہ تمہارے اندر بلال جیسا ایمان نہ ہو. اگر بلال رضی اللہ تعالیٰ جیسا ایمان ہمارے اندر ہے تو انشاءاللہ ہم اللہ کے محبوب ہیں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سب کو چاہے گا. اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کعبے کی چھت پر ٹھہرا کر فرماتے، بلال لوگوں کو آواز دو اللہ کی طرف، اذان دو لوگوں کو، لوگوں کو جو ہے بلاؤ اللہ کی طرف. کعبے کی چھت پر ٹھہرا دیا گیا. اور بلال رضی اللہ تعالیٰ اسلام کے سب سے پہلے اول مؤذن، سب سے پہلے اذان دینے والے، لوگوں کو اللہ کی طرف بلانے والے. اور ایسے غلام کے ساتھ کیا ہوتا ہے جو اللہ کی نظر میں بہتر ہے، اللہ کی نظر میں افضل ہے، اللہ کی نظر میں ان سے بہتر کوئی اور نہیں. تو ایسے صحابی کے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہے کہ ایسے صحابی کو، ایسے ایمان والے صحابی کو جو ہے نا تپتی ہوئی دھوپ میں، گرم گرم ریت میں لٹایا جاتا ہے. اللہ اکبر. ہم کیا کریں جی اسلام کے لیے؟ ہماری زندگی کیسے گزر رہی ہے؟ ہم ہمارے گریبان میں جان کر دیکھ لیں کہ صبح ہو رہی، شام ہو رہی، زندگی تمام ہے. لیکن صحابہ کرام کی زندگی ایسی نہیں تھی. ہماری جیسی زندگی ہے سست زندگی، کاہل زندگی. اسلام کے لیے ہم تیار نہیں ہیں، قرآن و حدیث کے لیے ہم تیار نہیں ہیں. صحابہ تھے جو اسلام کے لیے مر مٹنے کے لیے تیار تھے. لیکن ہم آج ہفتے میں ایک مرتبہ جمعے کے نماز پڑھنے کے لیے کاہلی کرتے ہیں.
جمعے کے خطبے کو سننے کے لیے ہم کاہلی کرتے ہیں اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ ہم کو جنت دے دے. ایسا ہو کیسے ہوگا؟ کہنے والے سننے والے سب اس کے محتاج ہیں، سب اس کے محتاج ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم کو بہترین مسلمان بنائے اور اس صحابہ کرام جیسا ایمان اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے اندر لائے، ویسا ایمان. تبدیمی گرمی کے اندر ایسے گرم گرم ریت کے اوپر لٹا دیا گیا بلال کو. بلال رضی اللہ عنہ کا پورا چمڑا نکل گیا، لیکن اس کے باوجود کہا گیا کہ تمہارے لیے شرط ہے، تمہارے لیے دو راستے ہیں، چاہے تو تم عہد کا کہتے رہو، لا الہ الا اللہ کہتے رہو، اپنی جان کو گوا دو، یا تم اسلام کو چھوڑ دو اور امن و سکون کے ساتھ رہ جاؤ. تمہاری مرضی، چوائس تمہارے پاس ہے، چوائس تمہارے پاس ہے. لیکن بلال رضی اللہ عنہ ہمارے جیسے نہیں تھے، گرم بستر ان کو پسند نہیں تھا. فجر کی نماز میں گرم مست ہو گئے. جمعہ کا دن ہے کو معلوم ہے، لیکن اس کے باوجود ابھی اذان ہونے میں ابھی ٹائم 1 بجے اذان ہونے، جب تک تو سو جائیں گے، ادھر مسل کے ادھر مسل کے کریں آج تک آدھا جمعہ کا خطبہ ختم ہو گیا. جی ایسے ہم لوگ ہیں آج. لیکن صحابہ کرام کیسے نہیں تھے؟ ہمارے جیسے صحابہ کرام نہیں تھے. رضی اللہ عنہ ورضوان، یہ لقب جو دیا گیا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی، تھوڑا سامنے آ جائے، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے صحابہ کرام راضی اور اللہ سبحانہ تعالیٰ صحابہ کرام کے عمل سے راضی ہو گیا. اللہ اسی لیے تو لقب دیا گیا کہ رضی اللہ عنہ ورضوان کا لقب ایسے نہیں ملا. ان کی قربانیاں ہیں، صحابہ کرام کی قربانیاں ہیں. اللہ اکبر. عہد ایک اللہ کی عبادت، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں. جب حبشی غلام بلال رضی اللہ عنہ کو خرید کر لایا گیا تو کہا ارے یہ حبشی غلام کو کیوں خرید کے لائے؟ ذرا لہیم شہیم تگڑا ہوتا تو اچھا تھا. لیکن بعد میں جا کے معلوم ہوا کہ ایمان ان کے اندر اتنا ہے کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں جنت میں جب جاتا ہوں دیکھتا ہوں کہ میرے آگے آگے کسی کے قدموں کی آواز آ رہی ہے. آگے آگے کسی قدموں کی آواز آ رہی ہے. وہ قدموں کی آواز کس کی تھی؟ بلال کی تھی. اللہ یہاں پہ مقام بتایا جا رہا صحابہ کرام. صحابہ کرام کی زندگیاں کیسی تھیں اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نزدیک صحابہ کرام کا کیا مقام تھا. دین کو چاہنے والے، اسلام کو چاہنے والے اور دین کی اہمیت کو جو ہے نا جاننے والوں کی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس کیسی قدردانی ہے، کیسی میزبانی کرتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ. جنت میں آواز آ رہی ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آگے جا رہے ہیں، لیکن آگے ان سے پہلے قدموں کی آواز آ رہی ہے حضرت بلال رضی اللہ عنہ. کیسی سعادت ہے، کیسی سعادت ہے. جب اذان دیتے اشہد ان محمد رسول اللہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف پلٹ کر دیکھتے ہمیشہ بلال اور مسکراتے، پھر اس کے بعد میں اذان پوری بولتے ہیں. سبحان اللہ. کیسی محبت تھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ کرام کی. کیسی محبت تھی. ایسی محبت ہمارے دل میں نہیں ہے. خالی جھوٹے دعوے ہیں. جھوٹے دعوے یہ ہے کہ ہم جو ہے نا عشق رسول رکھتے ہیں، محبت رسول رکھتے ہیں. عشق رسول رکھنے والا واقع میں اگر ہے تو تیرے چہرے پہ داڑھی ہوتی. عشق رسول رکھنے والا اگر تو ہے واقع میں تو نمازوں کا پابند ہوتا. عشق رسول رکھنے والا اگر تو ہے واقع میں تو جو ہے جو شریعت کا جو حکم ہے اس حکم کو بجا لاتا. لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیمات میں یہ کہیں پر بھی نہیں ملتا کہ جو ہے تم خبروں کے پاس جاؤ اور خبر والوں سے بولو کہ تم جو ہے ہماری مدد کرو. عشق رسول میں شامل نہیں ہے. صحابہ کرام کا طریقہ نہیں تھا. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں تھا. بعض ایسے مجابر تھے ایک زمانے میں، بعض ایسے جو ہے نا صوفیہ بعض تھے ایسے، ان کے چہروں کی اتنی لمبی لمبی داڑیاں ہوتی تھیں. بعض تھے. اب آج کے جو ہے نا ان کے مریدوں کو لمبے لمبے داڑیاں ہیں، یہ مرشدہ پورا صفا چٹا ان کے ہاتھ پہ جا کے اللہ بیعت کر رہے ہیں. تعجب ہے کون سا اسلام ہم عمل کر رہے ہیں. ہمارا منمانی طریقہ ہم اپنا رہے ہیں.
رب چاہی زندگی ہم نہیں گزار رہے. رب جو طریقہ چاہتا ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو طریقہ چاہتے ہیں اس طریقے کو ہم نہیں اپنا رہے. ہمارے طریقے سے ہم جو ہے اپنی زندگی گزار رہے نہیں ہو سکتے کامیاب. کامیابی چاہتے ہیں تو صحابہ کرام کی زندگیوں کو ہم پڑھنے کی کوشش کریں، سمجھنے کی کوشش کریں. معلوم تھا کہ جو ہے آج میرے کو یہ تپتی ہوئی دھوپ اور ریت میں جو لٹایا گیا، گرم گرم ریت کے اوپر لٹایا گیا اور گرم گرم پتھر سینے پہ رکھ دیے گئے، لیکن اس کو برداشت ہے. اللہ اکبر، برداشت ہے. میں جنت کا مستحق ہوں. میرا ویژن کیا ہے؟ جنت ہے. میں جنت میں جانا چاہتا ہوں. یہ ویژن تھا صحابہ کرام کا. بلال رضی اللہ عنہ اور جب اذان دیتے اشہد ان محمد رسول اللہ کا جب لفظ آتا تو پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طرف پلٹ کر دیکھتے حضرت بلال، مسکراتے، پھر پوری اذان دیتے. اور جب اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پرواز پر دنیا سے چلے گئے، اس کے بعد جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا گیا، حضرت بلال جب ٹھہرے اذان دینے کے لیے اور اشہد ان محمد رسول اللہ جب کہتے ہیں اور کہہ کر جب پلٹتے ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نظر نہیں آتے تو غشی کھا کر چکر آ کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابی بلال گر جاتے ہیں. 3 مرتبہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیتے، پلٹ کر دیکھتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نظر نہیں آتے، پھر جو غشی طاری ہو جاتی ہے اور گر جاتے ہیں. اس کے بعد پھر اذان دینا ہی چھوڑ دیتے ہیں. ایسی محبت تھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، ایسی چاہت تھی صحابہ کرام کی اسلام سے. لیکن آج ہم مسلمان ہیں ایک دم لاپرواہ ہیں، ایک دم لاپرواہ ہے. نہ دین کی فکر ہے، نہ اسلام کی فکر ہے، ہماری زندگی کی فکر ہے. آخرت جو اصل منزل ہے، نہ خبر کی تیاری ہے. خبر کے اندر جو خبر کا عذاب ہوتا ہے، پوری مخلوق انسانوں کو چھوڑ کے جتنے بھی جو ہے نا جانور ہے، جتنے بھی جھاڑ وغیرہ سب جو ہے نا خبر کے عذاب کو جو ہے نا آوازوں کو سنتے ہیں. صرف انسان نہیں سنتا. اگر انسان سن لے تو پھر دنیا میں بچ بھی نہیں سکتا. ایسا خبر کا عذاب ہے. اس طریقے سے خبر اپنے جو ہے نا آغوش میں لے کر اس طریقے سے دباتے کہ اس کے چیخ و پکار کو سن کر جو ہے نا جتنے بھی جانور ہیں، جتنے بھی جھاڑ سب پریشان ہو جاتے ہیں اللہ کے ڈر سے، اللہ کے خوف سے. لیکن ہم کو فکر نہیں ہے. تصوری ختم ہے آج، تصور ختم ہے. ایمان اتنا کمزور ہے. اصل وجہ کیا ہے؟ ایمان اتنا کمزور ہے ہمارا. اللہ سبحانہ وتعالی ہم کو بہترین ایمان کا مالک بنائے اور انشاءاللہ العزیز اللہ سبحانہ وتعالی ہم کو جو ہے بہترین طریقے سے اسلام سیکھنے والا اللہ کو بنائے. اور جمعہ کا جو دن ہے یہ اسلام کو سیکھنے کا وقت ہے. اسلام کو سیکھنے کا ٹائم ہے. یہ جمعے کا اصل مقصد کیا ہے؟ ہر بار جو جمعے کی نماز کے لیے ہم لوگ آ رہے ہیں، جمعے کو آ رہے ہیں، مقصد کیا ہے جمعے کا؟ جمعہ جو ہے نا جمع سے ہے، سب لوگ جمع ہو جاتے ہیں، اجتماع جمع ہو جاتے ہیں. اور جمع ہو کر کیا بولنا؟ جمع ہو کر مسلمانوں کی فی الوقت جو کیفیت ہے، مسلمانوں کی حالات کیا ہے اور اسلام کیا کہتا ہے، اسلام کی تعلیمات کیا ہے اور فی الوقت مسلمان کن کن چیزوں میں ملوث ہے اور اگر پریشان ہے تو اس کا حل کیا ہے اور کیسے سچویشن میں مسلمان ہے اور اسلامی تعلیمات ان سچویشنز میں ہم کو کیا تعلیمات دیتا ہے. اس کو سمجھنے کا مقصد جمعہ ہے. 2 رکعت نماز نہیں ہے. 2 رکعت نماز تو ہر دن پڑھتے ہیں ہم لوگ. ظہر کی نماز جو ہم پڑھ رہے ہیں، ظہر کا وقت ہے تو جمعہ کا خطبہ نہیں ہوتا تو 4 رکعت پڑھتے ہیں جمعے کے دن کے علاوہ. تو جمعے کا خطبے کا مقصد کیا ہے؟ یہ ایک بلیٹن ہے، نیوز کی طرح ہے کہ ہمارے ایسے ایسے حالات ہیں بھائی، ہم لوگ ایسا کرنا ہے، ایسا نہیں کرنا ہے. اس کو سمجھ کے آگے بڑھنا ہے. اسلام کو سمجھنے کا وقت ہے. یہ ٹائم ہم نکال کے جمعہ کے دن آنا ہے. اس لیے تو اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے